تو اپنے ہیڈ فونز پہن لیں، آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ کمزور دل افراد اس ویڈیو کو ہرگز نہ دیکھیں، اور اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹوری کو سن رہے ہیں تو ایک نظر اپنی بیک سیٹ پر ضرور ڈال دیں، کیونکہ میں نے سنا ہے جب بھی ہم اس معفوق الفطرت مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے آس پاس جمع ہو جاتی ہے اور بڑے ہی تجسس سے سنتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ 2009 کا ہے۔ اس وقت ہمارے دادا جان معیز خان نے اپنے آبائی گھر کا بٹوارہ کر کے میرے ابو فراز خان اور چاچا امجد خان کو ان کا حصہ دے دیا تھا، اور میرے ابو ان دنوں ایک گھر کی تلاش میں تھے۔ ایک دن بروکر نے ابو کو ایک کافی کشادہ گھر کافی سستے ریٹ میں دکھایا۔ بروکر نے ابو سے کہا کہ فراز بھائی، یہ گھر میں نے بہت پہلے خریدا تھا، اب چونکہ یہ گھر میرے استعمال میں نہیں ہے تو اگر آپ کو ٹھیک لگے تو بسم اللہ کیجیے۔ میرے ابو کو وہ گھر کافی پسند آئے، اور اس وقت انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ بنا میری والدہ یا دادا جان یا اپنے بھائی سے مشورہ کیے بروکر کو اس گھر کا ٹوکن دے دیا اور یہ گھر بک کر لیا، اور بالآخر 3 مہینے کی جدوجہد کے بعد ہم لوگ اپنے رینٹ کے گھر سے، جہاں ہم فی الحال رہ رہے تھے، وہاں سے اس نئے گھر میں جو ہمارے ابو نے ہمارے لیے خریدا تھا اس میں شفٹ ہو چکے تھے۔ یہ گھر واقعی میں کافی کشادہ تھا، ایک منزلہ بنا ہوا ٹھیک ٹھاک فرنشڈ گھر تھا، لیکن ہماری امی کو اس گھر میں شروع سے ہی کچھ نہ کچھ عجیب لگ رہا تھا، اور سب سے پہلے میری امی ہی تھی جنہوں نے اس گھر میں موجود مخلوق کو بھانپ لیا تھا۔ میری امی تہجد گزار خاتون تھی۔ ہم نے ہماری والدہ کو کبھی بھی کوئی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس بار اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد امی کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ امی جب رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتی تو اکثر انہیں کمرے میں پڑا ہوا سامان کچھ بکھرا سا ملتا، جیسے کمرے میں کوئی ہلچل ہوئی ہو یا پھر کوئی کمرے میں آیا ہو ان کی غیر موجودگی میں۔ کبھی کبھی امی کو نماز پڑھتے وقت اپنے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوتا، تو کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کوئی جا نماز کو آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے۔ کبھی امی تہجد میں نماز پڑھنے اٹھتی تو انہیں جائے نماز اپنی جگہ پر نہ ملتی، اور کبھی کبھی تو ہماری امی کے بیڈ روم کا جو گیٹ ہوتا وہ باہر سے لاک ہوتا، جسے بعد میں امی اپنے تکیے کے نیچے سے چابی کا لچھا نکال کر ان لاک کرتی۔ کئی بار تو مجھے اور میری بڑی بہن کو اس بارے میں ڈانٹ بھی پڑی تھی کہ تم دونوں رات کو یہ کیا شرارتیں کرتے رہتے ہو۔ ظاہر ہے اس بات کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا، اور کچھ دنوں کے اندر اندر ہماری والدہ کو بھی یہ سمجھ آ چکا تھا کہ یہ حرکتیں ہم دونوں نہیں کر رہے۔ اب ان واقعات میں ایک حیرت انگیز تبدیلی اور ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ یہ سارے واقعات اب صرف میری والدہ تک محدود نہیں تھے، بلکہ میری بڑی بہن کو بھی ہمارے گھر میں ایک عورت گھومتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں ایک عورت ہماری امی کی ہی لباس میں ان کی ہی چادر اوڑھے چلتی پھرتی نظر آنا شروع ہو گئی تھی، جو اکثر آواز دینے پر غائب ہو جایا کرتی۔ آہستہ آہستہ ان سارے واقعات میں مزید تیزی آنے لگی، اور اب امی کو اکثر میری بڑی بہن چھت پر سیڑھیوں سے چڑھتی ہوئی نظر آتی، جبکہ امی کچھ گھنٹوں بعد جب میری بڑی بہن کو لینے چھت پر جاتی تو وہ وہاں موجود نہ ہوتی، اور جب بعد میں امی نیچے آ کر بڑی بہن کا نام لیتی اس وقت میری بڑی بہن اپنے کمرے میں موجود ہوتی۔ میری امی کو اس گھر کے بارے میں شک و شکوک تو تھے ہی، لیکن روز روز کے بڑھتے ہوئے یہ پراسرار واقعات میری امی کو بھی ڈرا رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ گھر کو پوری طرح لاک کر کے رات کو ایک شادی میں گئے۔ یہ ہمارے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد 2 مہینوں میں پہلی بار تھا جب گھر بالکل خالی اور اکیلا تھا۔ رات 2 بجے جب ہم لوگ شادی سے تھکے ہارے واپس آئے تو ہم گھر کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہمارے گھر میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آندھی آئی ہو۔ گھر کے ہر کمرے، یہاں تک کہ صحن اور کچن میں بھی مٹی کا ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ٹرک بھر کے مٹی کسی نے ہمارے پورے گھر میں پھیلا دی ہو۔ کسی کو نہیں پتا تھا وہ مٹی کہاں سے آئی ہے یا کس نے ڈالی ہے۔ صبح جب امی نے ہمارے پڑوسی سے سلام دعا کر کے اس بارے میں پوچھا کہ کیا کل رات موسم خراب ہوا تھا یا کوئی آندھی آئی تھی، تو ہمارے پڑوسی نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور وہ مٹی صرف ہمارے ہی گھر تک محدود تھی۔ اس دن کے بعد سے امی ابو کے درمیان اس گھر کو چھوڑنے کو لے کر جھگڑے ہونے لگے۔ ہماری امی نے یقیناً اس گھر میں کوئی بہت ہی خوفناک مخلوق دیکھ لی تھی، جس کے بعد امی کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اپنی پوری فیملی کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے یا پھر اس گھر کو بیچ دینا چاہیے۔ اور ہمارے ابو، جنہوں نے
बड़ी पसंद से इस घर को ख़रीदा था, वो इस बात पर कतई राज़ी नहीं थे। मैं उस वक्त महज 12 साल का था और मेरी बड़ी बहन 14 साल की। हम लोग ये तो नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हमें इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि ये घर ठीक नहीं है। एक दिन तो हद ही हो गई। हमारी अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब के वक्त, जब किसी ने पीछे से उनकी जाए नमाज को इतनी ज़ोर से खींचा कि वो एक झटके से सजदे से खड़ी हो गई। उन्हें लगा ये मेरी बड़ी बहन की हरकत है, लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी नमाज पूरी की और सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद जब पीछे देखा तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि जिस कमरे में हमारी अम्मी नमाज पढ़ रही थी, वो कमरा अंदर से लॉक था। अभी अम्मी पूरे कमरे का जायज़ा ले ही रही थी कि उन्हें अचानक अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होती हैं, और फिर ऐसी आवाज़ आती है जैसे उनके कान में कोई आहिस्ता से सरगोशी कर रहा हो। और उस धीमी मध्यम सी सरगोशी में हमारी अम्मी को एक बड़ी ही खौफनाक आवाज़ में अपना नाम सुनाई देता है। अपना नाम इस तरह सुनने के बाद हमारी वालदा एक बार फिर गर्दन पीछे मोड़ कर देखती हैं, और इस बार उस कमरे में कोई मौजूद नहीं होता। हमारी अम्मी की पूरी जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है और वो उठकर चिल्लाती हुई उस कमरे से बाहर निकल आती हैं। इत्तेफाक से उस दिन हमारे वालिद साहब भी घर पर ही थे। जब उन्होंने अम्मी की हालत देखी तो उन्हें भी यकीन हो गया कि यकीनन इस घर में एक गैर मर्ई मखलूक का बसेरा है। लेकिन अभी भी हमारे वालिद साहब इस घर को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थे। हमारे वालिद साहब ने एक मौलवी साहब से रब्ता किया और उन्हें अपने घर लेकर आए। मौलवी साहब ने कुछ दम दरूद किया और उसके बाद जाते जाते हमारे वालिद साहब को बताया कि फराज भाई, इस घर के अंदर एक गैर मर्ई मखलूक का बसेरा है और उसका पूरा ख़ानदान यहाँ पर बसता है, और वो कोई अच्छी मखलूक मालूम नहीं होती। बेहतर होगा कि या तो आप इस घर को बेच दें या फिर वक्ती तौर पर रेंट पे कहीं शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी हरकत देखते हुए मालूम होता है कि ये मखलूक आपके साथ ये घर हरगिज़ शेयर नहीं करना चाहती। ये सारी बातें सुन के हमारी वालदा बहुत डर गई थी। उस रात हमारी अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जब हमारी अम्मी का बुखार चेक किया तो थर्मामीटर देखते हुए हमारे अब्बू को बताया कि फराज भाई, इन्हें तो 104 डिग्री बुखार है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन उस वक्त हमारी अम्मी हम दोनों बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। हमारी अम्मी ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया। अब्बू ने बहुत इसरार किया, लेकिन हमारी अम्मी डटी रहीं कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी, जो भी इलाज मुआवजा करना है यहीं पे होगा। अम्मी की काफ़ी ज़िद करने पर हमारे अब्बू ने फुप्पो को कॉल करके उनकी देखभाल करने के लिए बुला लिया। अब ये आलम था कि हमारे अब्बू बाहर सहन में और हमारी फुप्पो और अम्मी अम्मी के कमरे में, और हम दोनों भाई बहन अपने कमरे में रात के वक्त सो रहे थे। रात के करीब 2:30 से 3 बजे के दरमियान मेरी आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि मेरी अम्मी वैसे ही चादर ओढ़े जिस तरह वो नमाज के लिए ओढ़ा करती हैं, मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही हैं। मेरी आंखें ठीक से खुलती हैं और मैं नींद से बेदार होकर उठ बैठता कि अम्मी इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। ज़रूर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। मेरी अम्मी इतनी देर में मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती। मैं उठ के फ़ौरन अम्मी के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, अम्मी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी कुछ नहीं कहती, बल्कि इस बार जवाब में वो मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। जब अम्मी मेरा हाथ पकड़ती हैं तो मुझे महसूस होता है कि उनका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा है। अम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों की तरफ ले चलती हैं। मैं अम्मी के साथ चलते हुए उनसे ही पूछता रहता हूँ, उनसे बराबर पूछ रहा होता हूँ कि अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है? आपके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। डॉक्टर ने भी आपसे कहा था आराम करने को, और आप यहाँ क्यों घूम रही हैं? इस पूरे वक्त अम्मी मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, बस मेरा हाथ पकड़े सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। सीढ़ियों पर पहुंचकर एक के बाद एक हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ चले गए, और छत पर जाकर बाउंड्री वॉल के पास जाकर अम्मी रुक गई। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको ठंड लग जाएगी, नीचे चलते हैं। अभी मैं अम्मी से ये बात कर ही रहा था कि पीछे से मेरे वालिद साहब की आवाज़ आती है, उमर बेटा तुम यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मेरे वालिद साहब सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी पर छत पर कदम रख के खड़े होते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि अब्बू मुझे यहाँ अम्मी लेकर आई हैं। मैं अम्मी को समझा रहा हूँ कि अम्मी को ठंड लग जाएगी, नीचे चलते हैं, लेकिन अम्मी मान ही नहीं रही। इतनी देर में मैं वापस पलटकर अम्मी की तरफ देखता हूँ, और जब मैं अम्मी की तरफ देखता हूँ तो मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर अम्मी मौजूद ही नहीं होती।
میرے والد صاحب فوراً تیز تیز قدموں سے میرے پاس آتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں، مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں اور بھاری قدم بھرتے ہوئے سیڑھیوں سے ٹھک ٹھک کرتے ہوئے نیچے اتر جاتے ہیں۔ جب میرے ابو مجھے نیچے لے کر جاتے ہیں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں صحن میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، تم اکیلے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے، تم وہاں چھت پر آخر کرنے کیا گئے تھے؟ اس وقت میں ابو کو بتا ہی رہا ہوتا ہوں کہ ابو میں امی کے ساتھ اوپر گیا تھا۔ اتنی دیر میں پھپھو جو میری امی کمرے میں ان کے ساتھ سو رہی تھی، کمرے سے چلاتی ہوئی باہر آتی ہیں۔ ہمارے لیے ایک کے بعد دوسرا واقعہ بالکل ہی قابل قبول نہیں تھا۔ ہم دونوں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے ابو ان کو سہارا دیتے ہیں۔ میں بھی ان سے پوچھتا ہوں، پھپھو کیا ہوا ہے، آپ چلا کیوں رہی ہیں؟ میری پھپھو زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہیں اور روتے روتے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں ہم دونوں کو بتاتی ہیں کہ کمرے میں ایک عورت ہے، کالی چادر اوڑھے کھڑی ہے اور مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی ہے۔ وہ عورت بہت خوفناک ہے، اس کا چہرہ عجیب سا ہے۔ میرے ابو فوراً کمرے کی طرف بڑھتے ہیں اور جا کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اس کمرے میں میری امی کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوتا اور میری امی اس وقت بخار میں تپتی ہوئی اپنے بستر پر سو رہی ہوتی ہیں، جنہیں وہاں سوتا ہوا دیکھ کر ایک منٹ کے لیے میں بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ اگر امی یہاں ہیں تو میرے ساتھ چھت پر کون موجود تھا۔ شاید یہ واقعہ ہمارے ابو کو وہ بات سمجھا گیا جو ہماری امی اتنے دن سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ صبح ہوتے ہی ہمارے ابو نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا سامان پیک کیا اور ہمیں اپنی مہران گاڑی میں بٹھا کر اس گھر سے نکل گئے۔ اس گھر کے بعد سب سے پہلے ہم کچھ دن اپنے دادا جان کے یہاں رہے اور تقریباً 2 سے 3 ہفتے بعد میرے ابو نے میرے دادا جان کے محلے میں ہی ایک گھر جو رینٹ پر موجود تھا اسے رینٹ پر لے لیا۔ ہم لوگ آج بھی اپنے دادا جان کے پرانے محلے میں اس گھر میں رینٹ پر رہتے ہیں اور وہ پرانا آسیب زدہ گھر آج بھی ہماری ملکیت ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس گھر کو بیچ دیں، لیکن وہ گھر ہے کہ بکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کبھی کبھی انسان سستی زمین کے لالچ میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جسے سدھارنا شاید اس کے بس کی بات ہی نہیں۔